ایک تو یہ وعدہ جو وعدہ انسان اپنے معبود سے کرتا ہے، اللہ سے کرتا ہے، لیکن دین نے اس وعدے کی اہمیت کو بھی اتنا بیان کیا کہ جب ہم قرآن حکیم کی آیات کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ کیوں لگتا ہے کہ دین کی بنیاد ہی اس صفت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ بعض آیات کو دیکھ کہ اگر یہ صفت الگ ہو جائے تو یوں لگتا ہے کہ دین کا خوبصورت محل ڈگمگانے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، یا دین کا بہترین درخت اپنی جڑوں کے اعتبار سے کمزور لگتا ہے۔ ایسے قرآن حکیم کی آیات کے اندر دیکھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل میں کس انداز سے اللہ بیان فرما رہے ہیں وعدے سے متعلق، جو وعدہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ، بندے کا بندے کے ساتھ ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، حکم امر واجب کے لیے ہوتا ہے کہ ضروری ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج استطاعت والے کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ استطاعت والے کے لیے فرض ہے، اگر چھوٹ گیا تو مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ بالکل یہی انداز اختیار کیا گیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، دیکھو وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یہ یقینی بات ہے کہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، اللہ سوال کریں گے۔ پھر سورہ نحل کے اندر دوبارہ کس انداز سے اس بات کو رپیٹ کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، دیکھو وعدے کو پورا کرو، جب اللہ کے ساتھ تم وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو کلمے کے اعتبار سے، اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کرتے ہو۔ پھر سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان کی دولت رکھنے والو یا اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ پھر سورہ رات کے اندر فرمایا، آپ دیکھ لیجیے آیات دیکھ لیجیے کہ کس قدر رپیٹ ہو رہی ہے یہ چیز۔ سورہ رات میں فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اللہ والے نیک لوگ، متقی لوگ، ایمان والے لوگ، دین کو تسلیم کرنے والے لوگوں کی شان یہ ہے، ان کی شیان شان یہ ہے، ان کی بہترین صفات میں سے صفت یہ ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، عہد شکنی نہیں کرتے۔ پھر ایک دفعہ ایک جگہ سورہ مومنون میں یہ صفت بیان ہوئی کہ اہل ایمان کی پختہ اور پکی اور عظمت والی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو امانتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ ایک طرف قرآن حکیم کی آیات دیکھیں اور دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وعدے کی اللہ کے نزدیک اہمیت کیا ہے، یا دین کے نزدیک اہمیت کیا ہے، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہمیت کیا ہے۔ حضور نے وعدے کی خلاف ورزی کو منافق کی نشانیوں میں سے پکی اور بڑی نشانی قرار دی ہے۔ پکی نشانی منافق کی نہیں، مومن کے تو ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ منافق کی پہچان ہے یہ، آیت المنافق الثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، فرمایا جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، مومن نہیں۔ فرمایا یہ منافق کی نشانی، بلکہ ایک چوتھی نشانی بھی دوسری حدیث میں بیان فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فرمایا جب کس سے معمولی سے جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا ہونے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، گالی گلوچ اختیار کرتا ہے۔ مطلب گالی گلوچ جو آج کل تو عام طور پہ اتنا زیادہ گالی گلوچ کا کلچر بن گیا ہے کہ بچے اور بچیاں، نوجوان بچے اور بچیاں گالی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے اداروں نے ایسا رویہ پروان چڑھا دیا ہے کہ جس رویے سے گفتگو کے اندر گالی کا استعمال کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ بہت بڑی عظمت کی علامت ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ گالی دینا منافق کی پہچان ہے۔ دوسری حدیث میں گالی گلوچ کو فسق قرار دیا، جو فسق پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، الا الفاسقین، کہ گمراہ نہیں ہوتے مگر فسق و فجور کرنے والے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اس عظیم صفت میں، وعدے کی عظیم صفت میں کیسے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر حضور کی ذات کو ہم جوڑیں گے تو ایسے آئینے کی طرح سامنے ہمیں نظر آئے گا کہ وعدے کی پاسداری اور وعدے کی پابندی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مشرکین کی گواہیوں میں سے ایک گواہی یہ تھی، جب کوئی پوچھتا تھا اور جب پوچھا تو گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ فرمایا ما عرفت بالغدر صغیرا ولا کبیرا بل عرفت بالبر والوفاء۔ یہ جملہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہ آپ نے کبھی بچپن میں عہد شکنی کی اور نہ بڑا ہونے کی حیثیت سے بڑے ہو کر کبھی عہد شکنی کی، نہ بچپن میں کبھی عہد شکنی کی، نہ بڑے ہو کر آپ نے کبھی عہد شکنی کی، بلکہ آپ کی ذات کی پہچان کیا تھی؟ وَعُرِفْتَ بِالْبِرِّ وَالْوَفَاءِ، فرمایا آپ نیکی کی صورت میں اور وفا کی صورت میں پہچانے جاتے۔ تو مشرکین مکہ حضور کی اس صفت، ویسے تو ساری صفات کے بارے میں گواہی دیتے تھے، لیکن اس صفت کے بارے میں بھی گواہی دی کہ حضور نے بچپن میں بھی کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی۔ اور ایک وقت بڑی آزمائش آ گئی، بہت بڑی آزمائش آئی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی آزمائش آئی، جب حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں اور معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اور اس معاہدے کی ایک شق آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، صلح حدیبیہ کی ایک شق یہ تھی، بڑی مشکل شق تھی۔ این شق لکھ کے مکمل معاہدہ ہوا، ابھی دستخط نہیں ہوئے کہ ایک صحابی ابو جندل بن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس سامنے آئے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے اور خون سے لت پت ہیں، اور کفار و مشرکین نے ان کو جکڑا ہوا ہے، اور آ کر درد بری صدا لگا دی اور کہا کہ مجھے ان کے ظلم و ستم سے چھڑا دو اور مجھے مدینہ میں ساتھ لے جاؤ۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ان کی حالت دیکھ کر اور ان کو ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر اور درد بری یہ صدا جو ان کی بلند ہوئی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے تنہا نہ چھوڑو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے یہ کہا کہ اگر آپ چاہو تو میری وجہ سے اس کو میرے ساتھ جانے دو، لیکن ادھر سے یہ آواز آئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ معاہدہ لکھا جا چکا، اس میں یہ شک ڈھال دی ہے، اور اب اگر اس شک کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل زخمی ہو گئے اور ابو جندل کا جسم زخموں سے چور چور ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ابو جندل اے اللہ کے نبی اور اے ایمان والو، تم مجھے ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے چلے جاؤ، ایسی آواز، مجھے ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے چلے جاؤ گے تاکہ یہ ظالم مجھ پر مزید ظلم کریں، یہ آوازیں بھی لگ رہی ہیں۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے ابو جندل تم تھوڑا سا صبر کر لو، تم اور تمہارے جیسے لوگوں کے لیے عنقریب اللہ آسانی کا راستہ بنا دے گا، عنقریب اللہ آسانی کا راستہ بنا دے گا۔ حضور کا فرمان سچ ہوا، کچھ عرصہ گزرا کہ ابو جندل تنہا واپس ہوئے تھے تو کئی اہل ایمان کے ایمان کا ذریعہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کے اندر بھی یہ نہیں کہ معاہدے کو توڑ دے، وعدہ خلافی کرے، نہیں، اس کو کہا تم صبر کرو، وعدے کی پاسداری اس حال کے اندر بھی سکھائی۔ حتیٰ کہ بدر کے لیے جب میدان میں نکلے تو دو صحابی، ایک حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی جب ہم مکہ سے آ رہے تھے نا، مشرکین مکہ نے ہمیں پکڑ لیا، ہمیں گرفتار کر لیا اور ہمیں رہا نہیں کر رہے تھے، تو پھر کہنے لگے ایک شرط پہ آپ کو رہا کریں گے کہ مدینہ جا کے ہمارے خلاف لڑو گے نہیں، جنگ میں نہیں شریک ہوگے۔ تو اے اللہ کے نبی اس وقت تو ہم مجبور تھے نا، مجبور کر کے ہم سے کہلوایا گیا، لیکن اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بدر کے میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کریں، کیونکہ بدر کا مارکا تو پھر اتنا بڑا مارکا تھا، اتنا بڑا مقام تھا، بدری شہداء کا درجہ سب سے زیادہ ہے، قیامت تک آنے والا ہر شہید جتنا اجر پائے گا، تنہا بدری صحابی اتنا اجر پائے۔
تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت افراد کی کتنی ضرورت تھی، تھوڑے لوگ تھے، ہر ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، لیکن حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ، اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرو، اپنا وعدہ ہر حال میں پورا۔ جہاد سے واپس دے دیا کہ نہیں، وعدہ مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے ہو، وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے خطبوں میں سے بہت ہی کم خطبے ایسے ہوں گے جس میں حضور نے یہ جملہ نہ دہرایا ہو، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ لوگوں یہ بات کان کھول کے سن لو کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان ہی کوئی نہیں، اور جس کے اندر وعدہ کوئی نہیں، وعدے کی پاسداری کوئی نہیں، اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ تو اس حدیث کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے، وعدے کی اہمیت کیا ہے، ہمارے تو حکمران بھی بعض دفعہ کہتے تھے، موجودہ صدر نے ایک دفعہ کہا کہ جی وعدہ کوئی قرآن و حدیث تھوڑے ہی ہے وعدہ کوئی قرآن و حدیث تھوڑے ہی ہے۔ تو یہ وعدہ ہے، اور وعدے کی کئی قسمیں ہیں جن کا ہم لحاظ نہیں رکھتے، وقت کم ہے۔ نکاح ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، بیوی کا خامن کے ساتھ، خامن کا بیوی کے ساتھ، اور اسی طرح خرید و فروخت جب ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک معاہدہ ہے، اور اس طرح انسان کو جب عہدہ اور منصب ملتا ہے، یہ منصب ایک وعدہ ہے اپنی قوم کے ساتھ۔ اور اسی طرح تقریبات جو ہم کرتے ہیں، شادی کی تقریب ہے، ولیمے کی تقریب ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہوتا ہے، 7 بجے فنکشن شروع ہوگا۔ یہ جس کو تقسیم کرتے ہیں اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا وقت ہم 7 سے لے کے 10 تک لیں گے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، اب بھی ہو رہا ہے بعض جگہ کہ 7 بجے لکھا ہوا ہے تو کہیں 10 بجے جا کے لوگ انتظار کر کے، تو اس اعتبار سے یہ وعدہ ہے۔ اسی طرح یہ نماز کے جو اوقات ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اس میں 2 وعدے شامل ہیں۔ ایک وعدہ اللہ سے ہم نے کیا ہوا ہے کہ اللہ آپ کا گھر ہے، ہم اس نے وقت پر نماز جماعت کھڑی کریں گے، اور دوسرا وعدہ پیچھے مقتدیوں کے ساتھ 400 ہیں، 500 ہیں، 300 کے، آپ کو ہم اس وقت نماز پڑھائیں گے، جمعے کی نماز اس وقت پڑھائیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس وقت پڑھائیں گے، عید کا اعلان ہم نے کر دیا اس وقت پڑھائیں گے۔ جان بوجھ کے اگر خلاف ورزی ہوگی تو اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی بھی ہوگی، اور مقتدیوں کے ساتھ بھی وعدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں وعدے کے وعدے کو جو عمل ہے اس کو پہچاننا چاہیے۔ تو پہلی خرابی بتائی فاسقین کی، الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں پختہ وعدہ کرنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں وعدے کی پاسداری سکھائے، اور اگلی 2 خرابیاں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔